الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے وہ قربانی کرے، اور جس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے وہ شخص استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے، وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ یہ وعید بیان فرمائی اگر استطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو۔ میرے بھائیوں، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر پیسے ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے برابر پیسے ہو، یا اس کے مقدار پر مال تجارت ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ بعض جگہوں پر اس قسم کے مغالطہ ہے یا غلط فہمیاں ہے۔ شوہر نے ادا کر دیا تو بیوی کی طرف سے ادا ہو گیا، باپ نے کر دیا تو بیٹے کی طرف سے ادا ہو گیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ جیسے باپ کی نماز سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، شوہر کی نماز سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، دونوں کا الگ الگ فریضہ ہے۔ شوہر کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑھے، بیوی کا الگ فریضہ ہے کہ نماز پڑھے، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گھر میں ایک سے زائد افراد ہیں اور ہر ایک صاحب نصاب ہیں، یعنی ہر ایک کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، تو ہر ایک کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا یہ خیال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، بھائی چلو گھر میں ایک ہو گیا تو کافی ہے۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی کو یہ کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے جذبے سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے جذبے سے کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، گھر کے کئی افراد ہیں، ہر افراد کے پاس اتنی وسعت ہے، گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔